من الشیطان الرجیم سارے ساتھ سے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ننگے سر نماز پڑھنا یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرنا ہے، کیونکہ نماز بھی فرض عین ہے، ہم پر ہر ایک پر لازمی ہے، ضروری ہے، رہ گئی تو پھر ہمیں اس کی قضا کرنی چاہیے۔ اس معاملے میں سستی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی بندے کا قرض دینا ہو تو بندہ جب سستی کرتا ہے تو وہ قرض والا خود آ کے پھر بتاتا ہے کہ آپ نے میرے دینے ہیں، اور بعض اوقات سختی سے بھی پیش آتا ہے۔ تو جب یہ قرض ہے، بندے کے قرض کی بندے کو اتنی فکر ہے، جب اللہ کا قرض ہے جو ہم نے دینا ہے اللہ کو، تو پھر اس نے جب حساب لینا ہے تو پھر کیا معاملہ۔ اور جو پڑھ رہے ہیں تو وہ کس حساب سے پڑھ رہے ہیں، اور جو چھوڑ رہے ہیں تو وہ تو بالکل ہی سراسر جرم ہے۔ تو اس لیے نماز میں تو سستی بالکل، بزرگان دین فرماتے ہیں دو چیزوں میں کوتاہی نہیں کرنی، ایک فرض اور قرض، ان دونوں کے اندر کوتاہی نہیں کرنی۔ ایک قرض جو ہے اس کو بھی وقت پر ادا کرنا ہے، دوسرا فرض جو ہے اس میں بھی کوتاہی برداشت نہیں، چاہے ولی ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی قرض بھی ادا کرنے پڑیں گے اور اللہ کے فرض بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ دو چیزیں لازمی ہیں۔ ایک ہے فرض نماز، فرض عین۔ اب دیکھیں نا، کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مخلوق بہت ساری جا رہی ہوتی، شاید جس کو آپ نے کسی وقت بھی زندگی میں نماز پڑھتے ہوئے دوسری مسجد کے لیے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ایک گھنٹے کا 4 گھنٹے کا سفر ہی کیوں نہ ہو، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے نماز جنازے کے لیے سارے دوڑے جا رہے ہوتے ہیں، جس کو آپ نے شاید 5 وقت کی نماز کے لیے کبھی مسجد میں نہیں دیکھا ہوگا۔ پوچھا جائے تو کیوں جا رہے ہو، کہتے ہیں جی فرض ہے، اللہ نے فرض کیا ہے۔ میں نے کہا یہ فرض کفایہ ہے، اگر 2 بندے، 1 بندہ بھی، 4 بندے، 3 بندے پڑھ لیں گے ہو جائے گی، لیکن جو فرض عین ہے 5 وقت کی، وہ جب تک آپ خود ادا نہیں کریں گے ادا ہی نہیں ہوگی، اور اس کے بارے میں سختی سے پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیں، فرض کفایہ ہے، جو 1-2 ادا کر دیتے وہ ہو جاتی، لیکن بندہ 1 گھنٹے کا سفر بھی کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کیا ہے اللہ کا فرض۔ میں نے کہا وہ فرض کفایہ اگر 2 بندے کر دیں گے ہو جائے گی، لیکن فرض عین کو ادا کرے نا۔ جو جنازہ چھوڑو، نماز پہلے پڑھو، پہلے نماز فرض عین ہے نا، وہ اگر رہ گیا 1-2 بندوں نے پڑھ لیا پورا ہو گیا، یہ 1-2 بندے پڑھیں گے پورا نہیں ہوگا جب تک بندہ خود نہ پڑھے۔ اور اب ہے نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ننگے سر نماز بعض اوقات بندہ پڑھ لیتا ہے، کہتا ہے اب کیا کپڑا اٹھائیں، کیا اس کی ضرورت ہے۔ تو اس بارے میں سب سے پہلے تو یہ ہے، سستی سے نماز ننگے سر پڑھنا، یعنی ٹوپی بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو، مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر تحقیر کی نماز، اگر نماز کی تحقیر مقصد ہے، کہتے ہیں جی یہ کون سا، یہ عظمت والا کام ہے، شان والا، تو اس طرح کے لیے امامہ یا ٹوپی نہیں پہنتا تو پھر کفر ہے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ نماز کون سی ایسا کوئی کام ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس طرح اگر وہ سمجھ کے ٹوپی نہیں پہنتا تو پھر یہ کفر ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے جب بھی نماز پڑھے سب سے پہلی ترجیح اور اپنی پسند یہ کر لیں، جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر یہ ایک آسان بات ہے، جو آپ کی پسند ہے ہماری پسند وہی ہو۔ اگر حضور کی پسند ہماری پسند ساتھ نہیں ملتی تو سمجھ لیں خرابی ہمارے اندر ہے، کوتاہی ہے، تعلق کے اندر کمزوری ہے۔ اب دیکھیں نا، دنیاوی طور پر لے لیں، اب ایک ہے نون لیگ کا بندہ پکا، اور وہ جھنڈا پیپل پارٹی کا لگا لے، پیپل پارٹی کا جھنڈا لگا لے، کہیں گے یہ بندہ منافق ہے، کیونکہ اگر پارٹی کے ساتھ مخلص ہوتا تو پھر اس کا نشان اپناتا نا، اس کا نشان کیوں نہیں اپنا رہا، لگتا ہے یہ بندہ اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے پاکستان کا ہے، وہ سارا وضع قطع طور طریقہ انڈیا کا اپناتا ہے، جو دشمن ہے ہمارا، جانی بھی ایمانی بھی اسلامی ہر حوالے سے ہمارا دشمن ہے، جو اس کا طریقہ اپناتا ہے تو کہیں گے یہ پاکستان کا وفادار نہیں۔ تو یہ نشان کس کا ہے؟ یہ مدینے والے کا نشان ہے۔ یہ نشان کس کا ہے؟ مدینے والے کا ہے۔
اگر ہمارا صحیح معنی میں تعلق جوڑ جائے تو لوگ تو گلوکاری کرنے والے، ڈانس کرنے والے، سارا گانے گانے والے، وہ گلوکاری کیوں نہ ہو، وہ کوئی کرکٹر کیوں نہ ہو، اس کا طریقہ اپناتے ہیں کہ مجھے اس کے ساتھ محبت ہے اس لیے میں اس کا طریقہ بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں وہی اپناتا ہوں۔ دنیاوی، دینی، ہر حوالے جس میں بھی دیکھیں گے جس کے ساتھ سچی محبت ہے بندہ سارا طریقہ وضع کرتا اس کی اپناتا ہے۔ تو اس لیے سرکار میاں صاحب مبارک دامت برکاتہم العالیہ آپ نے خود راوی ریان شریف میں پورا کمرہ بنایا جس طرح مرشد خانے میں، پلیٹیں، برتن، چمچیاں، ہر چیز کھانے کی ہر چیز وضع کرتا، ساری پورے کمرے کا ماحول ہی وہی ہے تاکہ میرے مرشد یہاں پر چل کر آئیں تو آپ یہ سمجھیں میں اپنے استانے میں اپنے گھر بیٹھا ہوں۔ اور پھر جب آپ تشریف لائے مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور میاں صاحب مہندی لگا کے بیٹھے تھے گھر، اور آپ نے جب آئے کسی بچے نے بتایا کہ حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ نے جوتی نہیں پہنی، اسی طریقے سے فوراً آ گئے۔ آپ نے فرمایا میاں صاحب مہندی تو یہ صاف کر لیتے، جوتا تو پہن لیتے۔ عرض کرتے ہیں حضور میں نے کہا مرشد کی بے ادبی نہ ہو جائے اور مرشد کے دل کے اندر بات نہ آ جائے، تو آپ نے اس وقت 40 دعائیں دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ بھی تجھے دے، یہ بھی عطا کرے، یہ مقام بھی، تیرے پاس بہت سارے کھانے والے ہیں، تیرے بہت سارے علماء مرید ہوں گے، بہت سارے سادات مرید ہوں گے، اللہ تعالیٰ بہت تجھ سے کام لے گا دین کا۔ اور بندہ کون سا ہے؟ 2000 لے کے فیکٹری میں کام کرنے والا، 2000 روپے تنخواہ تھی اس وقت۔ تو اس وقت 65 کنال میں مدرسہ استانہ لاہور، ادھر 5 منزلہ 6 منزلہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے اور 16,000 بچیوں کے رہنے کا اہتمام، اور ابھی کچھ 450 بچیاں ہیں، اور 5 ٹائم نماز اور تہجد کا ماحول ہے، اور گھر والے 10 پارے منزل روزانہ کی اور 5 وقت کی نماز اور تہجد گزار۔ اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ حضرت صاحب تشریف لے کے جا رہے تھے پشاور، ادھر گرمی تھی، جا رہے تھے، میاں صاحب کو پتہ چلا، جا کے چاروں طرف بڑے جس طرح فریج کی طرح ایسی اس طرح کے چاروں کونے میں لگوا کے پھر حضرت صاحب نے 40 دعائیں دیں، اور پھر داتا صاحب ڈیوٹی بھی لگائی محفل کی، اور پھر بیٹھے تھے ادھر پشاور، آپ فون کر رہے تھے کسی کو بڑے جنریٹر کا، یہ سن رہے تھے، کرنے والے پھر ایسے کرتے ہیں، اگلی دفعہ ٹرک پر لوڈ کرا کے بڑا جنریٹر پہنچا دیا۔ فرمایا میاں صاحب میں نے تو اس کو کہا، آپ لے کر آ گئے ہو۔ تو ایک دفعہ آپ حضرت صاحب جا رہے تھے تو ابھی پمپ پہ بعد میں پہنچنا، پہلے میاں صاحب پیسے دے کے کھڑے تھے کہ آئیں گے پٹرول ڈلوائیں گے میرے مرشد، تو پہلے ان کو دے دیے۔ تو جب ان کو دینے لگے انہوں نے کہا آپ کے جو مرید ہیں انہوں نے پہلے دے دیے۔ تو خدمت انتہا کی، اور آپ اکثر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میں نے ہار مانی ہے، لوگ مجھے ہار پہناتے ہیں، اور فرماتے ہیں کعبہ جو ہے سب سے نیویں جگہ پر ہے اور لوگ ساری دنیا ادھر جا رہی۔ فرمایا بندے اپنے آپ کو اسی طرح جھکا دے اپنے آپ کو اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے۔ تو اس لیے اولیاء کرام جو ہے نا وہ کس انداز سے کیا طریقہ کار ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو عطا بھی اس حساب سے کرتا ہے۔ تو اور دیکھیں نا وہ کس حساب سے پھر مرشد کی، اور طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا خود بخود کوئی چیز بھی نہیں بنتی، لکڑی ہے نا اب ساری زندگی پڑی رہے، اس کو اٹھا کر زیادہ زیادہ گھر والے یہی کریں گے آگ میں ہی ڈال دیں گے، جیسی قیمتی ہی کیوں نہ ہو، قیمتی سے قیمتی لکڑی بھی آگ میں جلائی جاتی ہے اگر وہ کاریگر کے ہاتھ نہ ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا بن جائے گھر والا جو ہے، جو گھر میں رہنے والا ہے، وہ ہو لکڑی کا کاریگر، بنانے والا، فرنیچر کا استاد ہو، کاریگر ہو، اگر اس کے ساتھ اس کے پاس وہ لکڑی آ جائے، کوئی جلانے لگے، وہ کہے گا یہ اتنی قیمتی لکڑی ہے تو ضائع کر رہا ہے، اس سے تو 4 پائی بن جائے گی، اس سے کوئی کرسی بن جائے گی، اس سے میز بن جائے گی، اس سے فلاں چیز بن جائے گی، تو ضائع کیوں کر رہا ہے؟ تو اسی طرح اللہ والے جو ہے نا وہ بہت سمجھاتے ہیں۔ میاں صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں، فرمائے تیریاں ہڈیاں کمبن، گوڈے کھڑکن، لک تیرا ٹیڑھا، اجے بھی گناہ تو باز نہیں ہے واہ دلیرا۔ کتنی بات پیاری کر گئے اور سمجھا گئے، اور بڑی پیاری بات کی، جا رہے تھے سامنے سے بچیاں آ رہی ہیں اور آپ مطالعہ کر کر کے اس طرح گردن ٹیڑھی ہو گئی، تو آپ کو جب دیکھ کے وہ ہنسنے لگی تو آپ نے بڑی پیاری بات کی، آپ فرماتے ہیں بیٹی بھانڈے نو ویکھ کے ہنسی ہو یا کمہار نو ویکھ کے، کس کو ہنس رہی ہو؟ مجھ پر ہنس رہی ہو یا میرے بنانے والے پر ہنس رہی ہو؟
فرمایا بتاؤ تو صحیح بیٹی، مجھ پر ہنس رہی ہو یا میرے بنانے والے؟ مجھے بنایا کس نے؟ تو مجھے تو بنایا میرے مالک نے، کس پر ہنس رہی ہو؟ تو اس لیے اللہ والوں کے سمجھانے کے میاں صاحب بیٹھے تھے تو ایک شخص آ گیا، کہتا جی حضور میری بھینس دودھ نہیں دیتی۔ تو آپ اللہ والے تھے، ایک بات اس نے عرض کیا حضور یہ آٹا اس پر دم کر دیں اور روٹی بنا کے کھلاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا بیلیا تو سانو ملتا رہو، بھینس تینوں ملتی رہے گی۔ سمجھانے کا کیا انداز ہے۔ سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، تو آپ کے پاس ایک عورت آ گئی، عرض کرتی حضور تعویذ بنا دے۔ آپ نے 3 لکیریں لگا کے بند کر کے اس کو دے دیا۔ باہر جا کر اس نے دیکھا 3 لائنیں، کچھ نہیں لکھا ہوا، واپس آ گئی۔ سلطان العارفین بھی تو سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ کون ہے سلطان عارفین سلطان بہو؟ 7 سال کی عمر میں مولا علی رضی اللہ عنہ خواب میں لے جاتے ہیں، سرکار کے بیعت کراتے ہیں، اور پھر جب مرشد کے پاس جاتے ہیں سید حبیب اللہ شاہ قادری کے پاس، انہوں نے کہا پہلے اپنا دولت سب کچھ اللہ کے راستے پہ خرچ کر کے پھر آؤ فیض لینے کے لیے۔ تو پھر آپ نے جب اس نے عرض کیا عورت نے، آپ نے فرمایا میری دھی لے جا، فقیران یا لکیران ہی اللہ نے تقدیران جات، اللہ تعالیٰ تجھے 3 بیٹے عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ تو حضور غوث اعظم نے حدیث مبارکہ نقل کی ہے، فرمایا بندے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جا، پھر اس کی صفت ہے کن فیکون، پھر جیسے تو کہے گا ویسے ہوگا۔ اب دیکھیں نا، بندہ تھا مکے میں قحط بڑھ گیا، اب وہ بندہ کالے سے رنگ کا ہے، کمزور سا ہے، لوگ چلے گئے، کہا حضرت صاحب دعا کریں۔ اب دعا کا انداز دیکھیے، سخت قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی، سر سجدے میں ہے، وہ کہتا ہے جی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ جب تک تو بارش نہیں دے گا میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کا عقیدہ اور یقین دیکھیے، فرماتے ہیں کہ ابھی الفاظ پورے ہی نہیں ہوئے تھے بارش شروع ہو گئی۔ تو آخر میں 1-2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ بر الوالدین کتاب ہے، اس کے اندر ایک بہت پیاری بات نقل کی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس کی ماں نے آواز دی، اس نے جواب نہ دیا، وہ گنگا ہو گیا۔ ایک عابد تھا نا، بنی اسرائیل کا عابد تھا، وہ عبادت کر رہا تھا، عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، نوافل پڑھ رہا تھا، والدہ آئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے نہ کھولا، پھر اس پر ایسا الزام لگ گیا، وہ گرفتار ہو گیا، اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا گیا، پھر اس پر سزا کے سخت آرڈر بھی ہو گئے، لیکن اس نے مہلت مانگ لی، انہوں نے کہا جی مہلت دیں تھوڑی سی۔ گھر گیا، والدہ انتقال کر چکی تھی، اب وہ قبر پر پہنچا، قبر پر جا کر معافی بھی مانگی اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے، عرض کرتا ہے والدہ مجھ سے غلطی ہوگی، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تو پھر جب آیا تو پھر جرم کسی اور کے حق میں ثابت ہو گیا اور وہ بری و ذمہ، اور پھر وہ بچہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے۔ تو اس لیے ماں باپ ایسے ہیں، انسان کی جنت اور دوزخ اس کے ماں باپ ہیں، اگر راضی کر لے تو پھر اس کے لیے جنت ہے، اگر ناراض کر دے تو پھر اس کے جہنم لے جانے کا سامان ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر میں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اب اجازت دے میں آپ کی صحبت میں رہ جاؤں۔ فرمایا تیری ماں اور باپ کیسے تھے جب تو آ رہا تھا، رو رہے تھے یا ہنس رہے تھے؟ عرض کرتا ہے حضور وہ رو رہے تھے۔ فرمایا چاہ کہ ان کو ہنسا، میری خدمت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اس لیے فرمایا ماں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، 70 ولیوں کی دعا ایک طرف، ماں کی دعا ایک طرف، تو اس لیے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اگر موقع اللہ نے دیا ہے تو ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ، تو باجزید بستامی کو 12 سال کی عبادت بھی وہاں پر نہیں پہنچائی جہاں پر ماں کی دعا نے پہنچا دیا۔ اب دیکھیں ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے اور دوسری طرف حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نابینی والدہ ہے۔ ماں سے عرض کی امی جان اگر اجازت عطا فرمائے تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر کے آ جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹے 8 پار کی مہلت ہے، چلا جا، اگر وہ زیارت ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ میرے پاس پہنچنا ہے واپس۔ اب جا رہے ہیں، کبھی سواری پر ہیں، کبھی نیچے اتر کے دوڑتے ہیں تاکہ ماں کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اور پھر ماں نے یہ کہا اگر حضور گھر میں ہوں تو مسجد نبوی میں چلا گیا، ادھر نہیں جانا، اگر ادھر ہوں تو گھر نہیں جانا، جہاں چلا گیا جہاں ادھر مل گئے تو ٹھیک ہے۔ اب جب وہاں پر پہنچے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تھے، آپ گھر میں، پھر وہاں سے واپس آئے کہیں ماں کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے جب ماں نابینی کی اتنی خدمت کی،
پھر ماں کی دعائیں نکلی، پھر حضور نے حضرت عمر اور ایک اور صحابی کو بھیجا، فرمایا جاؤ میری امت کے لیے میرا سلام بھی دو اور میری امت کے لیے بخشش کی دعا بھی کراؤ۔ اور ماں کی خدمت یہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک قصاب تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میرے جنت میں دوست کون ہوگا؟ فرمایا فلاں علاقے میں قصاب ہے۔ پہنچے، دیکھا اس کا طریقہ کار، وہ گوشت بیچ رہا ہے، اور گوشت بیچ کے اس نے جو خاص اسپیشل خاص گوشت تھا، اچھا گوشت، اس نے نکال کے ایک طرف رکھ دیا، اور جب جانے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، پہنچے، آپ بھی ساتھ ساتھ ہیں، بٹھایا ان کو، سب سے پہلے اپنے بچوں اور گھر والوں سے پہلے بھی تیار کر کے اپنی والدہ کو کھلایا، والدہ کھلا کے والدہ دعا ہاتھ اٹھائے یا اللہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں دوست بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے تو فرمایا واقعی یہ بات ہی ایسی ہے، اس نے کام ہی ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کو ایسا ہی اجر دینا تھا۔ پھر اس کے بعد آیا اپنے بیوی بچوں کو کھلایا۔ تو ماں کی دعا، اور پھر ماں کا مقام تو یہ ہے، اللہ کی اتنی اعلیٰ جنت، عام بندے سے لے کر انبیاء تک سارے کا جتنے بھی اعمال اور اچھے کام ہیں سب کا بدلہ جنت ہے، سب سے بڑا انعام۔ لیکن فرمایا وہ جنت ماں کے قدم کے برابر نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔